الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، فرض کیجئے آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی شخصیت مہمان کے طور پر آنے والی ہے، کوئی معزز مہمان آنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مہمان آپ کے لیے بڑے قیمتی تحفے لے کے آ رہا ہے، ایسے ایسے تحفے لے کے آ رہا ہے کہ جن سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع میں اگر ہم نے کمی کر دی تو تحفے واپس بھی لے کے جا سکتا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایسا کوئی مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے اور اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا خیال رکھنے سے ہماری زندگی بن سکتی ہے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک کامن سینس کی جو بات ہے، ہر سمجھدار آدمی اس مہمان کی قدر کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کا خیال رکھے گا اور کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک انتہائی معزز مہمان کے طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتا ہے، اور ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر کرتا ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں اتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں جتنی اس ایک مہینے میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سال کے 12 مہینوں کا تاج ہے، سال کے 12 مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام ہم لیتے ہیں تو ساتھ میں مبارک کہتے ہیں، رمضان المبارک، اس مہینے کے نام کے ساتھ مبارک ہم نے لگا دیا، برکت والا مہینہ۔ اور اس کو ہم یوں ہی مبارک نہیں کہتے، اس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، او لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ،
اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ تقریباً 84 سال، ایک رات 84 سال سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت سے جو محروم ہو گیا، جو اس رات کو نہیں پا سکا، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پایا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب وہ آنے والا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے کہ دیکھو رمضان آنے والا. بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ وہ مہینہ ہمیں ایک بار اور ملے، جس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اتنی عمر دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ جائے. وہ رمضان ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے. اور کہیں اگر یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اتنا ہی بڑا نقصان بھی. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو بہت خطرناک بات. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس آدمی کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے. یہ عربی کا محاورہ ہے، کسی کی بد دعا کرنے کے لیے جو محاورہ بولتے تھے. اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جو رمضان کا مہینہ تو پائے، ثم سلخا، پھر رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. ایک انسان کی مغفرت کا موقع مل رہا ہے اور وہ اس موقع کا فائدہ وہ نہ اٹھا سکے. اللہ کے نبی نے بد دعا کی، بہت بڑا بد نصیب ہوا. وہ رمضان آ رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے کے پہلے ہم کیا کریں. ہم لوگ کیا کرتے، چنا مٹر لے آتے پہلے سے، بھئی پورے مہینے ہم کو گھگنی کھانا ہے نا، چاول لا کے رکھ دیے، پورے مہینے کا راشن پہلے لا کے رکھ دیے. کچھ لوگ درزی کو کپڑا وپڑا دے دیے، کون جائے گا رمضان میں ٹینشن لینے، نئی سڑک کا چکر کون لگائے، پہلے ہی کپڑا وپڑا لے آؤ. اس مہینے کی تیاری کیا کرنا ہے، اس مہینے کے آنے کے پہلے کیا کام کرنا، تو یاد رکھے 4 کام کرنا ہے اس مہینے کے آنے کے پہلے. پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. رمضان میں آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، سب لوگ سحری کر رہے ہیں ہم بھی سحری کریں گے، سب لوگ افطار کریں گے ہم بھی کر لیں گے، تراویح میں دیکھیں گے جب زیادہ لوگ رہیں گے ہم بھی پڑھ لیں گے، جب لوگ بھاگ جائیں گے ہم بھی بھاگ جائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو معاف کیجیے آپ اپنی نیت پہلے درست کر لیجیے. پہلا اس رمضان کے آنے کے پہلے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، نیت صحیح کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو حقیقت میں ہمارا روزہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہمارا روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس حدیث میں جو ثواب بتایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، روزے کا بدلہ بتایا نہیں گیا. اور جانتے ہیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے؟ جنت کے کتنے دروازے کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی، جنت کے کتنے دروازے اور جہنم کے ہیں؟ 7 ہیں جی. جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے. جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان دروازوں میں ایک دروازہ اسپیشلی خاص طور سے روزے داروں کے لیے ہے. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان. اس دروازے کا نام ریان. یہ روزے کی فضیلت. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ جو رکھتا ہے 70
70 سال تک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھے. صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت. ایک روزہ، ایک مہینے، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ، ایک مہینے کے روزے کا کتنا ثواب. تو یہ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم اس حدیث پر عمل کریں گے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. ہماری نیت اخلاص والی ہو، ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرے. دوسرا کام کیا کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے؟ روزہ رکھیں گے ہم، تراویح پڑھیں گے ہم، اعتکاف کریں گے، شب قدر میں جاگیں گے. مقصد ثواب کی نیت ہو، بوجھ نہ ہو. ابھی سے لوگ کہہ رہے ارے کیسے روزہ رکھیں گے، مئی کا روزہ ہے، 16 گھنٹے بھوکا رہنا ہے. لوگ تو ایسے بات کر رہے ہیں جسے بہت بڑا احسان کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ عبادت ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس عبادت کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کے کیپیسٹی کے باہر ہو، جو آپ کی برداشت کے باہر ہو. اگر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ طاقت بھی دے گا. اور آپ بھول گئے دسمبر میں جب روزہ رکھتے تھے، سردیوں میں ہلکا ہلکا روزہ ہے. تو یہ تو ریسائیکل ہوتا ہے. ابھی مئی میں ہے، پھر یہ اپریل میں جائے گا، پھر مارچ میں، پھر جنوری میں آ جائے گا، پھر دسمبر میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سسٹم رکھا ہے وہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے. تو روزے کو بوجھ نہ سمجھے، عبادتوں کو بوجھ نہ سمجھے. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی روزے کا ذکر ہے، جہاں بھی تراویح کا ذکر ہے، وہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. تو قدم قدم پر رمضان میں احتساب ہونا ضروری ہے، ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے. روزہ رکھیں بوجھ سمجھ کے نہیں، تراویح پڑھیں بوجھ سمجھ کے نہیں. اور جب بوجھ سمجھ کے پڑھتے تو اس سے بہتر نہ پڑھیں. احتساب ہونا چاہیے، ثواب کی نیت. تو یہ دوسرا کام رمضان کے آنے کے پہلے کرنا ہے. تیسرا کام، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہمارا وزن گھٹانا نہیں کہ ہم لوگ 60 کلو کے 50 کلو ہو جائے، 10 کلو ہمارا وزن کم ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں عید پر ان سے ملاقات کرو، چہرہ اور ان کا ایک دم اترا رہتا ہے، وزن کا جو کیا. ارے آپ کو پتہ نہیں رمضان گزرا ہے. رمضان ہمارا چہرہ اتارنے کے لیے نہیں آتا ہے، ہمارا وزن گھٹانے کے لیے نہیں آتا ہے. رمضان ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک ٹریننگ ہے رمضان. رمضان ہمیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو ناجائز کیوں نہیں چھوڑ سکتے. کھانا جائز ہے، پانی جائز ہے، بیوی جائز ہے، لیکن 16 گھنٹے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. جائز ہے، بلکہ ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے ہماری. ایسے کوئی دوپہر میں ہمیں بیوی کھانا نہ پکائے تو بیوی پر برس پڑیں گے، کہہ رہے بھوک لگی تم کھانا نہیں دے رہے. ضرورت، اللہ کے حکم پر ہم نے ضرورت چھوڑ دی، تو اس اللہ کے حکم پر ہم ناجائز چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے. بہت سارے لوگوں کو بعض چیزوں کی لت لگ جاتی ہے. سگریٹ کی لت ہے، بیڑی کی لت ہے، خینی کی لت ہے، گٹکے کی لت ہے. بولے لت لگ گئی مولوی صاحب. رمضان یہی سکھا رہا ہے. اللہ نے حکم دیا تو ضرورت چھوٹ گئی. دوپہر میں کھانے کا، سال بھر ہم لوگ دوپہر میں کھانا کھاتے، رمضان میں بھول جاتے کہ دوپہر میں کھانا بھی ہوتا ہے. عادت پڑ جاتی ہے 1 مہینہ. ہم اللہ کے حکم پر ضرورت چھوڑ سکتے تو لت کیوں نہیں چھوڑ سکتے، عادت کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کا مقصد کیا بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے. تو رمضان کے آنے کے پہلے یہ تیسرا کام کرنا ہے. ہمیں اپنے ذہن کو بھی بنا لینا ہے کہ رمضان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی کچھ برائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنی کچھ بری عادتوں کو چھوڑ دینا ہے. بہت سے لوگ ہیں گالی بہت دیتے، کہتے ہیں مولوی صاحب کنٹرول نہیں ہوتا، گالی نکل جاتی ہے. اس مہینے میں کنٹرول کرنا سے. بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، عادت ہے، لت لگ گئی. اس مہینے میں اس عادت کو کنٹرول کرو، اپنی بری عادتوں کو چینج کرو. جیسے رمضان نے سب کچھ چینج کر دیا. جو لوگ صبح 10 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں ان کو بھی سویرے آنکھ ملتے ہوئے صبح 4 بجے 3:30 بجے اٹھنا پڑتا ہے.
ہماری مائیں بہنیں، ان کو تو 2 بجے رات میں اٹھنا پڑتا ہے. سونے کا شیڈیول چینج ہو گیا، اٹھنے کا چینج ہو گیا، کھانے کا چینج ہو گیا، پینے کا چینج ہو گیا. بڑی بازار میں سنتا ہوں کہ رات میں 12 بجے لوگ قیمہ کی پوڑی کھاتے ہیں. عام دن میں کھاتے کیا؟ شیڈیول چینج ہو گیا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا. رمضان چینج کرنے کے لیے آیا ہمیں اور آپ. تو یہ تیسرا کام کرنا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے رمضان کے آنے کے پہلے؟ چوتھا کام یہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اس مہینے میں یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس مہینے میں جب یہ مہینہ ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بنیں گے. یہ جو تحفے لے کے آ رہا ہے رمضان، کوئی تحفہ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ مکمل ارادہ کر کے رمضان کے اندر داخل. اب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے. کوشش کریں کہ رمضان کے چاند نکلنے کے ٹائم آپ اپنے گھر پر ہو اور اپنے بچوں کو لے کر کے چھت پہ چڑھیں، چاند دیکھیں. روزہ رکھنا نبی کی، اگر نبی کی سنت ہے، تراویح پڑھنا نبی کی سنت ہے، تو چاند دیکھنا بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. مسلمان چاند بھی دیکھتا ہے تو امن کی دعا کرتا ہے، اے اللہ اس چاند کو نکال دے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ. پوری دنیا میں مسلمان امن چاہتا ہے. آج لوگ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے. کوئی جا کے میڈیا والوں کو بتا دے کہ دیکھو مسلمان چاند دیکھنے کے ٹائم یہ دعا پڑتا ہے کہ اللہ اس چاند کو نکال دے شانتی کے ساتھ، بالامن والایمان. سب کے اندر امن پیدا ہو جائے، سب ایمان والے بن جائیں، سب سلامت ہو جائیں، سب اسلام والے بن جائیں. اور چاند دیکھ کر کے بھی ہم یہ میسج دینا نہیں بھولتے کہ ہم چاند کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. چاند ہمارا معبود نہیں ہے. ربی و ربک اللہ، ہم کہتے ہیں اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے چاند دیکھنے. رمضان کی ایک بڑی خاص عبادت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. کیا تراویح کی نماز ضروری ہے، کمپلسری ہے، پڑھنا ہی ہے؟ کچھ لوگوں نے تو تراویح کو اتنا ضروری بنا دیا ہے کہ 3 دن تک نئی سڑک کے شٹر گر جاتے ہیں، 3 دن تک خوب تراویح پڑھی جاتی. جن کی دکانیں سال بھر بند نہیں ہوتی، 3 دن تک ان کے بھی شٹر گر جاتے ہیں. کہاں صاحب تراویح پڑھنے گئے؟ اچھا 3 دن تراویح پڑھ لی، اب عشاء کی نماز بھی نہیں ہو رہی، فجر کی نماز بھی نہیں ہو رہی. تراویح ایک نفل نماز ہے، پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. لیکن ہاں اس تراویح کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا ملے گا آپ کو، یہ سمجھ لیجیے. 2 چیزیں ملیں گی آپ کو تراویح پڑھنے پر. پہلی چیز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اکیلے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر جو ثواب آپ کو جماعت کے ساتھ ملے گا وہ اکیلے نہیں ملے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، انہ من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، رات بھر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. آپ کے تراویح کتنے پارہ ہوتی ہے؟ یا کتنی؟ 1.5 پارہ ہوتی، 2 پارہ ہوتی، کتنی ہوتی؟ بولو بھائی. 2 پارہ. 1.5 ہوگی کیا اس بار؟ 1.5 ہوگی. 1.5 پارہ تراویح کتنا ٹائم لگے گا؟ 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ کی تراویح میں اگر آپ کو رات بھر تراویح پڑھنے کا ثواب ملے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، رات بھر. اور آپ یاد رکھیے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ تہجد ہی ہے، اس کا نام تراویح پڑ گیا رمضان میں. اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ یہ بڑے اللہ کے گنے چنے بندے پڑھتے ہیں سال کے 12-11 مہینے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ فرماتا ہے میرے کچھ خاص بندے ہیں جو رات کو بستروں سے الگ ہو کر کے ہماری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. تو تہجد کی نماز جو اللہ کے بڑے نیک بندوں کی نشانی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ عشاء کی نماز کے فوراً بعد مل رہی ہے. تو تراویح ضرور پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں. نمبر 4، چوتھا کام کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں؟ افطار کرنا ہے، سحری کرنا ہے. سحری میں تاخیر کرنا ہے، افطار میں جلدی کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بکروا بالافطار واخروا السحور. کہ اگر 6:30 بجے مغرب کی اذان ہے تو آپ 6:25 پر افطار کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ 6:30 ہو جائے تو اب لیٹ نہ کریں. یہ ہمارے بعض بھائی جو 5 منٹ احتیاط کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا, نہیں صاحب ابھی اذان نہیں دیں گے. کیوں؟ احتیاط کریں. میں تو ساؤتھ میں رہتا ہوں, رمضان میں ساؤتھ میں کہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں اذان نہیں ہوتی, سائرن بجتا ہے. افطار کا ٹائم ہو جائے گا, سائرن بجے گا, اذان 5 منٹ کے بعد ہوگی. بولے کیوں؟ بولے نہیں اذان لیٹ دیں گے. یہ بڑی غلط بات ہے. ٹائم ہو گیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی, اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جنتری نہیں تھی. لوگ آسمان پر کی سچویشن دیکھ کر کے افطار کرتے. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو آج تو اور زیادہ ایکوریٹ ٹائم سے ہم لوگ افطار کرتے ہیں. آج تو باقاعدہ اس کو پورا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا گیا, سورج آج کتنے بجے ڈوب رہا ہے, کل کتنے بجے ڈوب رہا ہے, 1 منٹ کا فرق ہمارے یہاں نوٹ کر لیا گیا, اور گھڑی موجود ہے. تو بے جھجک ٹائم ہو جائے, کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. ٹائم ہو گیا, پورا ہو گیا, افطار کیجیے, دیر مت کیجیے. دیر کریں گے یہ یہودیوں کی نشانی ہے, سحری میں جلدی کریں گے یہودیوں کی نشانی ہے. اور میں نے ایک بات پر غور کیا کہ سحری میں جلدی کرنے کا ایک نقصان اور ہے. سحری آپ نے مان لیجئے صبح 4 بجے فجر کی اذان ہے, آپ نے 3 بجے سحری کرنا. اب 1 گھنٹے کا ٹائم ہے فجر میں, آپ یقیناً ظاہر سی بات ہے کھائے ہیں, پیے ہیں, پیٹ بھاری ہے, نیند آ جائے گی, آپ کو فجر چلی جائے گی. لیٹ سحری کریں, ادھر سحری کریں ادھر اذان ہو, تاکہ آپ فوراً وضو کریں, مسجد میں آ جائیں, اور 15-20 منٹ جو جماعت کے پہلے کا ٹائم ہے وہ مسجد میں آ کے گزاریں, تلاوت میں گزاریں. اور ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں کہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر نماز میں اذان کے فوراً بعد جتنا جلدی ممکن ہو مسجد میں آ جائیں. عام دنوں کی طرح وہ ڈھیلا ڈھالا والا رویہ, ابھی تو 8:30 میں, ابھی تو 8:29 ہو رہا ہے, چلو 8:30 ہو جائے گا پھر. اور رسول پورہ والے تو ایسے ہی بدنام ہیں, یہاں 2-3 جماعت ہوتی رہتی ہے. تو کوشش کریں پہلے آ جائیں, پہلے آ جائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو سنن رواتب مل جائے گی. جو 12 رکعت نمازیں ہیں, ظہر کے فرض کے پہلے 4 رکعت ہے, ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں, مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں, عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں, جو فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں, 12 رکعت نماز جس کی پابندی کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں محل ملتا ہے. وہ محل ہم کو اس رمضان میں مل سکتا ہے. کوشش کریں کہ پورے رمضان پہلے, تو فجر میں سحری آپ تھوڑا تاخیر سے کریں, 5 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں, اور اس کے بعد وضو بنا کے ریڈی رہیں, اور جیسے ہی اذان ہو اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, بیٹھ کر کے 1-2 صفحہ قرآن کی تلاوت کریں, پھر آرام سے مسجد میں آئیں, مسجد میں 2 رکعت پڑھ کریں, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, دعا کریں. تو سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک بھلائی کے ساتھ رہیں. اچھا, افطار ہو گیا. افطار میں ایک خاص بات کا خیال رکھیں, افطار کو افطار کی طرح رکھیں. آج ہمارے یہاں افطار کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے, اتنے سارے آئٹم ہوتے ہیں, اور لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولوی صاحب جتنا پھل رمضان میں کھا لیتے کبھی نہیں کھاتے. ایک کھانے پینے کا مہینہ تھوڑی ہے بھائی, یہ تو نہ کھانے کا مہینہ ہے. رمضان تو کھانے پہ کنٹرول, کھانے پہ لگام لگانے کا مہینہ ہے. ہم لوگ رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے ہیں, یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اپنے پیٹ پر ظلم مت کیجئے, اپنے پیسے کو بہت بے دریغ مت بہائیے. اسی ہندوستان میں, اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کو افطار کے ٹائم ان کے بچوں کو کھجور نہیں مل پاتی, پانی پی کے روزہ کھولتے ہیں, پانی پی کے سحری کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو میرے بھائیوں, آپ کو اللہ نے نوازا ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھی افطار کریں, اچھی سحری کریں, سویرے آپ میوہ کھائیں, افطار میں کھجور کھائیں, لیکن کوشش کریں کہ اعتدال سے کام لیں, اسراف اور فضول خرچی سے کام لیں. افطار کے ٹائم دعا کون سی پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں. بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور کھا لیجئے, تھوڑا سا پانی پی لیجئے. اس کے بعد وہ مشہور دعا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, ابو داؤد کی روایت ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی, اور انشاءاللہ ثواب مل گیا. یہ دعا آپ پڑھیں جب رگ کچھ تر ہو جائے, پانی وانی چلا جائے, بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لیں, پانی پی لیں, پھر یہ دعا پڑھ لیں. یہ افطار کی دعا ہے. رمضان میں 5 عبادتیں خاص طور سے کریں. پہلی عبادت, رمضان دعا کا مہینہ ہے. روزے کی حالت میں بندہ دعا کرتا ہے, اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. 3 دعائیں گارنٹیڈ ہیں, 3 دعاؤں کی گارنٹی ہے. کون سی 3 دعائیں ہیں؟ دعوت الصائم, روزے دار کی دعا, ودعوت المسافر, مسافر کی دعا, ودعوت المظلوم, اور مظلوم کی دعا.
3 لوگوں کی دعا اللہ جلدی لوٹاتا نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں. میدا خالی ہے آپ کا، آپ کے منہ سے جو میدا کے خالی ہونے کی وجہ سے جو مہک آ رہی ہے، جو بو آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. وہ خوشبو، وہ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو جو ہوتی ہے، اس کو مشک بولتے ہیں، مشک سے بھی بہتر ہے اللہ کے نزدیک. آپ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. دوسرا کام رمضان میں کرنا ہے قرآن کی تلاوت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ ہر سال میں جبریل کو پورا قرآن سناتا ہوں، اور اس سال میں رمضان میں جبریل کو 2 بار قرآن میں نے سنایا، جبریل کے اوپر 2 بار قرآن کا دور کیا. اللہ کے رسول فرماتے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان میں قرآن کا دور کرنا، قرآن کو پورا پڑھنا، یہ نبی کی سنت ہے. اور آپ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کہ رمضان میں ان کو تلاوت کا موقع نہیں. میں کہتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ آپ روزانہ تلاوت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکال دیں، انشاءاللہ آپ کا کم سے کم ایک قرآن پورا ختم ہو جائے. اور کوشش کریں کہ قرآن پڑھنے کا 2 ٹائم نکالیں. ایک ٹائم صرف تلاوت کریں، بغیر ترجمے کے، بغیر معنی کے، بغیر مطلب کے، صرف تلاوت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہو، 1 پارہ 2 پارہ جتنا پڑھ سکتے ہو. اور ایک ٹائم ایسا نکالیں جب غور کریں اس کے معنی پر، اس کے مطلب پر، اس کی تفسیر پر. قرآن غور کی بھی کتاب ہے، تدبر کی بھی کتاب ہے. تو قرآن کی تلاوت 2 طریقے سے کریں، ایک غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور ایک صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کریں. اور قرآن تو وہ کتاب ہے کہ آپ صرف تلاوت بھی کریں تب بھی ثواب ملے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ. ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکی ملے گی. لا اقول الف لام میم حرف. اللہ کے رسول کہتے ہیں الف لام میم پر 1 نیکی نہیں 30 نیکی ملے گی. الف لام میم یہ 3 جو ہے الگ الگ حرف، ایک حرف نہیں. تو دوسرا کام قرآن کی تلاوت. تیسرا کام جو رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اس مہینے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ہیں، 2 تسبیح ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں قیامت کے دن ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے. ان کو پڑھیں آپ کثرت سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. دعا کی ایک کتاب آتی ہے، پتلی سی کتاب ہے، حصن المسلم، خرید لیں اس میں سے دعائیں یاد کر لیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ان کو ضروری دعائیں یاد نہیں؟ دعائے قنوت کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ دعائے ثنا کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ التحیات کتنے لوگوں کو یاد نہیں؟ اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھائیں. جو دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے ٹائم نکال کے یاد کر لیں، اسی بہانے اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور آپ کو دعائیں یاد رہیں. چوتھی عبادت جو رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے بھائی، چوتھی عبادت کیا کرنی ہے؟ رمضان کو توبہ کا مہینہ بنائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ کے اندر 3 کنڈیشن ہونی ضروری ہے. سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے، پہلی کنڈیشن کہ آپ کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہو، آپ کو لگے کہ ہاں میں آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا، غلط کر رہا تھا، میں فلاں کام کر رہا تھا یہ غلط تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو. یہ پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن، پکا ارادہ کریں آج کے بعد یہ کام نہیں کریں. یہ توبہ نہیں ہے کہ صبح کو توبہ کرو شام کو پھر وہی کام کرو. توبہ میں پکا ارادہ کرو، اب نہیں کرنا یہ کام. ایک صاحب کے ہاں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا کینسر میں. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں تمباکو والا پان نہیں کھاؤں. باپ کا جب تک غم تھا، صدمہ تھا، کچھ دنوں تک چلا، پان نہیں کھا رہے تھے، تمباکو والا پان نہیں کھا رہے تھے. پھر ایک دن مجھے ملے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، میں نے دیکھا دھڑلے سے تمباکو کا پان کھا رہے ہیں. میں نے کہا کیا صاحب آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ بولے ارے مولوی صاحب بس بات ختم. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے العزم علی اللہ یعود، پکا ارادہ کریں کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. اور تیسرا توبہ کا جو تیسرا اسٹیپ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے. گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ پر شرمندہ ہو
اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یہ تینوں چیزیں جب کمپلیٹ ہوں گی تب توبہ ہوگی. رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا. اور پانچواں کام جو رمضان میں کرنا, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, عمرہ کر لیجئے رمضان. کیوں صاحب, عمرہ کرنے کا رمضان میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ایک انصاری صحابیہ سے جن کا نام سنان تھا, ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری, جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لو. فإن عمرة فی رمضان حجۃ, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. اچھا, یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر تو ہے, لیکن حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی اس سے. حج آپ کے اوپر اگر اللہ نے نوازا ہے تو حج آپ کے اوپر فرض رہے گا. رمضان میں عمرہ کر لینے سے حج ساقط نہیں ہوگا, حج ختم نہیں ہوگا, حج کا ثواب ملے گا آپ کو حج کا. تو یہ 5 عبادتیں رمضان میں کریں. رمضان میں سخاوت زیادہ سے زیادہ کریں, اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کریں. مال کی محبت کم کرے رمضان میں, اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیں. ہمارے پیارے آقا, ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے, کان اجود من الریح المرسلہ, اللہ کے پیارے نبی جب رمضان آتا تھا تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ سخاوت کرتے. اللہ کے نبی تو ایسے بھی سخاوت کرتے تھے, لیکن رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت میں پر لگ جاتے تھے, اب بے شمار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. سخاوت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ روزے داروں کو افطار کرائیں ڈیلی. رمضان کے 30 روزے میں معمول بنا لیں کہ روزانہ ہمارے دسترخوان پر کوئی ایک آدمی ضرور روزہ کھولے گا. اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من فطر صائما کان له مثل اجرہ, جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. تو روزے دار کا روزہ کھلوائیں, اور ہو سکے تو کسی غریب آدمی کو روزہ کھلوائیں جو بیچارہ اپنے گھر میں کیلا نہیں کھا سکتا, انار نہیں کھا سکتا, انگور نہیں کھا سکتا, جس کے گھر میں معمولی چیزیں بن جائیں تو بہت ہیں, اس کو کھلائیں تو آپ اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا نا. افطار کا ثواب ملے گا, بھوکے کو کھلانے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو افطار ضرور کرائیں, کوشش کریں کہ رمضان میں روزانہ کسی نہ کسی کو افطار کرائیں. رمضان کا سب سے پیک جو ٹائم ہے, سب سے بہترین جو ٹائم ہے, جو سب سے اہم ٹائم ہے, وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. جب آخری عشرہ آتا تھا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے, شد میزرہ, اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے, وایقظ اہلہ, اپنی فیملی کو جگاتے تھے, واحیا لیلہ, اور پوری رات جاگتے تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے, پوری رات ہم بھی جاگتے, کہاں جاگتے, نہیں سڑک پر جاگتے. رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے, گھومنا پھرنا, شاپنگ کرنا, ایسا لگتا ہے رمضان ختم ہو گیا, وہ روحانیت, وہ برکت سب ختم ہو جاتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. رمضان کا جو سب سے اہم ٹائم آیا, وہ ٹائم ہمارا, ہم سب سے زیادہ غافل ہو گئے. نہیں میرے بھائی, آخری عشرے میں شب قدر ہے, اس کی طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر, رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اسی آخری عشرے میں اعتکاف ہے, اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لینا, اپنے آپ کو پابند کر لینا, مسجد سے نہیں نکلیں. اسی آخری عشرے میں شب قدر میں دعا سکھائی گئی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر. تو آخری عشرے کی قدر کریں, اس کو شاپنگ میں ادھر ادھر کوشش کریں, رمضان کی شاپنگ پہلے کریں. ایک بات بتاؤں, دیکھو جو بازار ہوتا ہے نا, بازار بری جگہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ زمین میں سب سے بری چیز, سب سے بری جگہ بازار ہے, سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں اسلام کے خلاف کام بہت کم ہوگا, اور بازار وہ جگہ ہے جہاں اسلام والا کام بہت کم ہوگا, وہاں اللہ بہت کم یاد آئے گا. بازار آپ جائیں گے, کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جائے گا. کوشش کریں رمضان میں مارکیٹنگ کرنے سے بچیں. عورتوں وغیرہ کو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی, پہلے ہی کرا لیں, یا رمضان کے شروع میں کرا لیں, وہ رش والے ٹائم میں نہ جائیں, گناہ ہے وہ, بہت سارے گناہوں کو دعوت دینا ہے اپنے آپ کو. کوشش کریں کہ رمضان کا آخری عشرہ عبادتوں کے لیے خاص کر دیں. اب آخری پوائنٹ ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے کہ رمضان کے اندر کن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے, کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں بچنا ہے, رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا ہے.
نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غلط کام کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو رمضان میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولے اور غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں۔ تو جھوٹ مت بولیں، غلط کام نہ کریں۔ دوسری چیز جس سے ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں پرہیز کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو، فلا یرفس، تو کوئی گندی بات نہ کرے، ولا یفسق، کوئی غلط کام نہ کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ فإن صابہ احد، اگر کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی لڑائی کرنے پر اتارو ہو جائے، تب بھی لڑائی نہ کرے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی آپ سے لڑ رہا ہے تو اتنی تو اجازت ہے کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے دے، مگر رمضان میں ہمیں ایک الگ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نہیں، ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ چپ چاپ سے کہتے نہیں بھائی میں روزہ ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ روزے کے اندر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو جو پان کھانے والے لوگ ہیں، تمباکو کھانے والے، ان کا تو پارا ایسے ہی آئی رہتا ہے۔ یہاں پھل والے سے لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سبزی والے سے لڑائی، ادھر بنیا کے دکان پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ رمضان میں اور زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کئی جگہ تو ہم نے سنا کہ مسجدوں میں ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے، جہاں سال بھر سکون رہتا ہے وہ رمضان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچا کر کے رکھو۔ اور تیسری چیز جس سے ہمیں اور آپ کو رمضان میں پرہیز کرنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ آئے گا، روزہ کہے گا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، منعتہ الطعام بالنہار، دن میں یہ دوپہر میں کھانا کھانے کا عادی تھا، لیکن اے اللہ میں نے اس کو دوپہر میں کھانا کھانے سے روک دیا، یہ دن میں کچھ نہیں کھاتا تھا، والشہوات، اور اے اللہ میں نے اس کو شہوتوں سے روک دیا، اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دیا۔ پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا، اے اللہ منعتہ النوم باللیل، یہ تیرا بندہ ہے، یہ عام طور سے رات کو سو جاتا تھا، لیکن رمضان میں یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے رات میں اس کو جگا کے رکھا، اس کو سونے نہیں دیا، اے اللہ تو ہم اس کی شفاعت ہم کرتے، تو ہماری شفاعت قبول فرما۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا، روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، قرآن کی اور روزے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت کب قبول کی جائے گی؟ جب ہم روزے کی حالت میں بے حیائی کے کاموں سے۔ موبائل ہے، موبائل دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول کر سکتی ہے بہت تیز۔ آدمی خالی بیٹھا ہے، موبائل پر انٹرنیٹ پیک چالو ہے، نیٹ چالو، کچھ بھی کھول سکتے، کون روکے گا؟ پھر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا روزہ تھوڑی ٹوٹ رہا ہے، ہم کچھ کھا تھوڑی رہے، کچھ پی تھوڑی رہے۔ تو موبائل سے دور رہیے ہو سکے، واٹس ایپ اور فیس بک کم چلائیے، موبائل کا استعمال کریں بھی تو اچھا استعمال کریں۔ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت لگا لیں، کسی اچھے عالم کی تقریر لگا لیں، کچھ دن کی باتیں سن لیں، نماز کا طریقہ سن لیں، اس کو سیکھ لیں، کچھ دعائیں سیکھ لیں۔ ایک موبائل کے اوپر ایک ایپ آتا ہے نورانی قاعدہ کے نام سے، نورانی قاعدے کو موبائل میں ڈال لیں، نورانی قاعدہ پڑھ لیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ موبائل کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، ورنہ نہ کریں۔ موبائل کا یا تو صحیح استعمال کریں یا ایک مہینہ موبائل کنارے رکھ دیں، اس لیے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور رمضان میں ضروری ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز جس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اور آپ اس کو ایسے ہی جانے نہ دیں، ایسے ہی جانے نہ دیں۔ ہم اس بددعا کے حقدار نہ بنے جو اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جب یہ مہینہ جائے تو انشاءاللہ ہماری بخشش کرا دے۔ یہ رمضان کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کے بہترین رمضان میں سے ایک رمضان بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے کو پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے تو امن و سکون کا، امن و شانتی کا مہینہ بنا دے۔
اے اللہ ہمارے ملک میں چناؤ کا ماحول چل رہا ہے، اس ملک میں انتخاب ہو رہے ہیں، اے اللہ انسانیت اور سب کے کا کام کرنے والے اور سب کے حقوق ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو اس ملک کی کرسی پر بٹھا دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچا لے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنی راہ میں اپنا جائز مال، حلال مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمارے کاروبار میں تو برکت نازل فرما دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، اے اللہ اس رمضان میں انہیں اور طاقتور بنا دے۔ اے اللہ جو ہمیں دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ان کا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔